الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سوہنا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سوہنا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سوہنا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سوہنا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سوہنا آنکھیں حلیم ناندائی میری تے عید ہو گئی جاگے نصیب میرے سوہنے دی دید ہو گئی آنکھیں حلیم آندائی میری تے عید ہو گئی جاگے نصیب میرے سوہنے دی دید ہو گئی ایسا نہ ویکھیا کوئی اج تئیں بال سوہنا آمینہ بی بی سب تو
تیرا ہے لال سوہنا آمینہ بی بی تیرا ہے سب تو بال سوہنا رب دا کمال سوہنا رب نے وکھایا کیسا اپنا کمال سوہنا آمینہ بی بی تیرا ہے سب تو بال سوہنا سوہنا ہے آپ سوہنا سونے دے یار سوہنے سوہنا ہے آپ سوہنا سونے دے یار سوہنے صدیق و عمر و غنی حیدر و کرار سوہنے تیرے داماد سوہنے تیرا سسرال سوہنا تیرے داماد سوہنے تیرا سسرال سوہنا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے بال سوہنا رب نے وکھایا کیسا اپنا کمال سوہنا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے بال سوہنا آمینہ بی بی تیرا ہے سب تو بال سوہنا مختصر حمد و صلاۃ و درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے قرآن پاک دی سورہ یاسین دی ابتدائی آیات تواڈے سامنے تلاوت کی تھیں نے سورہ یاسین ایدے 5 رکوع نے اور 83 آیات نے اور سورہ یاسین دی 727 کلمات نے اور اس سورہ یاسین دی 3000 حروف نے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاص رحمت اور برکت رکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماندے نے اگر اس حدیث دے نال سورہ یاسین دا موازنہ کیتا جائے تو سورہ یاسین دے 3000 حروف نے اس اعتبار دے نال جڑا بندہ ایک دفعہ سورہ یاسین دی تلاوت کر دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 30,000 نیکیاں عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین نو یہ عظمت اور شان عطا فرمائیے ایک دفعہ پڑھنے والے بندے نو اللہ تعالیٰ 30,000 نیکیاں دا خزانہ عطا فرما دے اور یہ سورہ یاسین ترتیب دے اعتبار دنال سورہ جن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت دا نزول فرمایا اور یہ سورہ یاسین مکے دے آخری ایام دے اندر یا درمیانی ایام دے اندر نازل ہوئی ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے مکے دے اندر 13 سالہ زندگی گزاری ہے انج سمجھ لو کہ نبوت دے 11ویں یا 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین نو نازل فرمایا
ادا سبب نزول بعض مفسرین فرماندے نے کہ جس وقت کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں دتیاں، پریشانیاں دتیاں، آپ نو پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، حتیٰ کہ اتھو تک کہ لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا لست مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو رسول ماندے ہی نہیں۔ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے معاشرے دے اندر رہندا ہوئے، او دے معاشرے دے لوگ، او دے گھرانے دے لوگ، خاندان برادری دے لوگ او دا کلی طور تے انکار کر دین کہ تیرا ساڈے نال تعلق ہے ہی نہیں، تو ساڈے خاندان دے اندر ہے ہی نہیں، اسی آج تو بعد تیرا بالکل بائیکاٹ کرنے ہاں، تو بندہ کڈا پریشان ہوئے گا۔ پھر او ذات اسی تا ساڑی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، سارا کو بندہ انکار کر دے بھی اسی پھر منتا ترلے کر کے منا لینے ہیں، لیکن او ذات جس ذات نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، او ذات جس ذات دی زبان جو جدو نکلدا ہے حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے، جدو اس ذات دا کفار نے انکار کیتا تو اندازہ کرو اس پیغمبر دے دل تے کی گزری ہوئے گی کہ اللہ تو میں نو خود نبی بنایا ہے تے پھر اے تیرے بندے میرا انکار کر رہے ہیں۔ تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام دے اوپر اے وقت آیا، اے پریشانی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین نو نازل فرما کے میرے پیغمبر نو حوصلہ دیتا، فرمایا سونیا اینا دیاں گلاں دی کدی ٹینشن لیندے ہو، انک لمن المرسلین، اسی تو انو اپنا پیغام رسا بنا کے بھیجیا، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، انہ دیاں گلاں دی پریشانی تسی ختم کر دیو، کیونکہ بنان والے بھی اسیاں، شان دین والے بھی اسیاں، منان والے بھی اسیاں، انہ دے منیاں من کوئی نہیں سکتا، انہ دے چھڑیاں چھاڑ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حوصلہ دیتا، اور پھر اس سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات بیان فرمائے۔ اگر موضوعات نو ویکھیا جائے تو اس سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید بھی بیان کیتا، اور اس سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی رسالت نو بھی بیان کیتا، اس سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی عظمت نو بھی بیان کیتا ہے، اور اس سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دے اندر قیامت دے احوال اور قیامت دے اوپر آن والی مشکلات نو بھی بیان کیتا، اور اسی طرح اس سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار نو سمجھان واسطے، مشرکین مکہ نو سمجھان واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلیاں قومہ دے اندروں ایک تباہ کن قوم دا ذکر کر کے سمجھایا کہ جڑے بندے ساڑھے نبیاں دا انکار کر دیندے اسی انج تباہ و برباد کرنے ہاں جویں اصحاب القریہ نو برباد کیتے، تاکہ لوگ سمجھ جان، تاکہ لوگ سبق حاصل کر لین کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے امتحان تے بڑیاں بڑیاں مولتاں دیندے نے، اللہ تباہ کرم امتحان تے بڑیاں بڑیاں قوماں طاقت ورانو تباہ کر دیندے نے۔ حضرات زی وقار ای موضوعات نے سورت دے اندر آئیے ذرا غور کیجئے، میں جد خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس سورت دے کچھ فضائل اور اس سورت دے نام اور اس سورت دے اندر بیان کیتی جان والی میرے پیغمبر دی رسالت اور قرآن پاک دی عظمت جو اللہ تعالیٰ نے سورت دے اندر بیان کیتی ہے، چند ایک باتاں تواڈے سامنے گوش گزار کرنی ہے جانا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ادھتے عمل کرم دی
دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلون والا خالق کائنات دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ فرمایا محبوب سونیا اسی اس قرآن نو حکمت والی کتاب بنا کے بھیجیا، انک لمن المرسلین، اور سونیا اسی توانو اپنا پیغام رساب بنا کے بھیجیا علی صراط مستقیم، اور ایک کتاب اور تہاڈی زندگی لوکانو صراط مستقیم تے چلان دیئے۔ حضرات جی وقار درہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین نو بڑی عظمتاں تے شاناں تے نوازیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے لوگو تین قسم دی روایات نے تین جگہ تے، دو جگہ تے روایت دی اندر کلام ہے یعنی ضعیف روایت تے، ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے ہر بندے دا ایک دل ہوندہ ہے، ہر چیز دا ایک دل ہوندہ ہے، اسی طرح قرآن پاک دا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرات جی وقار قرآن پاک دا دل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین بنایا، اور حضرت امام یحییٰ بن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ سورہ یاسین دی تلاوت صبح دے وقت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس سورت دی برکت دی وجہ تو اس بندے دا سارا دن خوشحالی دی اندر گزار دیں گے، شام تک کو بندہ خوشحالی دی زندگی گزارتا جائے گا، شام تک کو بندہ اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں حاصل کرتا جائے گا۔ حضرات جی وقار اسی طرح حضرت امام عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ رستہ بھول گیا ہے، جڑا بندہ قیدی جیل دے اندر وہ بندہ چاہتا ہے میں جیل دے اندروں رہا ہو جاواں، جڑا بندہ رستہ بھول گیا ہے وہ بندہ چاہتا ہے میں راہ لب لواں، جڑا بندہ بھوکا ہے وہ بندہ چاہتا ہے مینوں جناب کھانا مل جائے، جڑا بندہ پیاس ہے وہ بندہ چاہتا ہے مینوں پیاس میری ختم ہو جائے، جڑا بندہ دکھاں دے اندر ہے، جڑا بندہ مصیبتاں دے اندر ہے وہ بندہ چاہتا ہے میرے دکھ ختم ہو جان، میریاں پریشانیاں ختم ہو جان۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اس بندے نوں چاہیے سورہ یاسین دی تلاوت کر لوے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین دی برکت دی وجہ تو بھلے بندے نوں راہ وکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین دی برکت دی وجہ تو بھوکے بندے نوں کھانا کھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین دی برکت دی وجہ تو پیاسے بندے نوں پانی پلا دیں گے، اللہ تعالیٰ دکھی بندے دے دکھ دور کر دیں گے۔ حضرات جی وقار آج تیرے میرے معاشرے دے اندر ایئی ساڑیاں پریشانیاں نے، اسی کہنے ہیں یار میرے کاروبار چ برکت نہیں ہوندی، میں کہنا ویر جی اے نسخہ لیں جا سورہ یاسین دی تلاوت کثرت نال کریا کر، اللہ تعالیٰ تیرے رزق دی اندر برکت پا دے گا۔ بندے کہندے نے جی اسی بچیاں دے رشتے دے معاملے دے اندر بڑی پریشان آؤں، اسی بچیاں دے معاملے دے اندر بڑی پریشان آؤں، میں کہنا ویر جی آج تو بعد پریشانیاں ختم کر لو، آج تو بعد سورہ یاسین نو اپنا معمول بنا لو، ادھروں تو معمول سورہ یاسین دا بنا لیں گا
ادھر اللہ تعالیٰ تیرے بچیاں دے رشتے دے اندر خیر پیدا کر دے گا، تیرے بچیاں دے رشتیاں دے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دے گا۔ حضرات دیوہ کار اس واسطے آدھا ہونا، اگر زندگی دے اندر قرار چاہتے ہو، اگر زندگی دے اندر سکون چاہتے ہو، پھر سانو قرآن پاک دی سورہ یاسین پڑھنا پائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ کوئی انج دا بندہ او دا کام مڑیا ہویا ہے، او دا کام نہیں ہوندا، او بندہ کام دی وجہ تو پریشان ہے۔ کئی بندے انج دے بھی ہوندے نے، بندے کہندے نے جی قاری صاحب میں کام کرنا ہاتھ اگے نو پونا تے آوندا پیچھے نو میں کام محنت کرنا اس واسطے کہ میرے کام دے اندر برکت ہو جائے، پر برکت دی بجائے میرے کام دے اندر گھاٹا ہی ہوئی جاندا ہے۔ پتہ نہیں کی گل ہے، پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے، میں ایڈا پریشان کاروبار دے اندر پیسے لالا تھک گیا وا، محنت کر کے تھک گیا، بندے رکھنا بندے دھوکھا دے دیندے نے، ہاتھ اگے نو پانا تے آوندا پیچھے نو پیا، میں بڑا پریشان ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ درام تے دیوہ کار انہاں لوکاں واسطے پیغام حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ دا۔ حضرت امام ابن کثیر فرماندے نے جڑا بندہ دکھاں دے اندر ہے، جڑا بندہ پریشانیاں دے اندر ہے، بندہ کہندا جی میں ہاتھ اگے نو پاؤنا وا لیکن آوندا پیچھے نو وے، میں محنت اس واسطے کرنا میرے کاروبار دے اندر برکت ہو جائے، لیکن برکت دی جگہ تے میرے کاروبار دے اندر مینوں نقصان ہوئی جاندا ہے۔ حضرات دیوہ کار انہاں لوگاں واسطے پیغام ہے، ویر جی سورہ یاسین نو صبح دے وقت تلاوت کریا کر، شام تک تو جتنے بھی کام کریں گا اللہ تعالی سورہ یاسین دی برکت دی وجہ تو تیرے کام دے اندر خیر پیدا کردہ جائے گا۔ شام دے وقت سورہ یاسین دی تلاوت کر، صبح تک جتنے کام کریں گا اللہ تعالیٰ تیرے کام دے اندر خیر پیدا کردہ جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کام دے اندر آسانیاں پیدا کردہ جائے گا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ محدثہ ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں جدو اسی مکے تو ہجرت کر کے مدینے اندر گئے تو مدینے اندر جا کے نا اللہ اکبر لوگاں واسطے ایک پریشانی لوگاں نو پر ایک پریشانی دا سامنا کرنا پیا۔ کسے بندے دے گھر دے اندر بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، کسے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیندے پے، لوگ بڑے پریشان نے تے ادھروں یہودی اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے تانے دیندے پہنے ہوئے مسلمانوں تو انو اسی مکے دے اندروں میں کر دیتا، ان مدینے اندر تسی آئے ہو، ساڑھا جادو کام کر گیا، ساڑھے جادو دی وجہ تو توڑے اولادہ نہیں ہوندیاں پہیاں، توڑے کرام دے اندر تیاں پتر نہیں ہوندے پہ۔ اللہ اکبر لوگ پریشان سن، اللہ اکبر لالا لوکان دی پریشانی دے عالم دے اندر نا اللہ تعالیٰ نے پھر او بھی وقت لے کے آندہ حضرت عائشہ صدیقہ دی بہن سیدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نا انہاں دے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا، انہاں دے خامد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انج بیٹے عبداللہ نو اٹھایا اپنے ہتھاں دے اوپر، عبداللہ بن زبیر جنہاں نو کیا جاندہ ہے، حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کر کے آمینہ دے لال پیغمبر دے کل گئے نے تے جا کر کے کہندے نے سونیا اللہ تعالیٰ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کھجور منگوا کر کے نا اپنے منہ مبارک دے اندر ڈال کے اللہ اکبر اس سے کھجور نو نکال کے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے منہ مبارک دے اندر ڈالیا، میرے پیغمبر نے آپ گٹی دیتی حضرت عبداللہ نو، اور جناب اس عبداللہ دی پیدائش دے وقت پورے مدینے دے اندر خوشیاں نے، پورے مدینے دے اندر ہر بندہ خوش ہوندہ نظر آندہ ہے۔ اللہ اکبر لالا دسن والے ہم دسیا اور لوگوں اے عبداللہ پیدا کنج ہویا، حضرت زبیر فرماندے نے میں قرآن پاک دی سورہ یاسین پڑھ دا رہا وا، میں سورہ یاسین
یاسین پڑھدا رہا وا مینوں سورہ یاسین دے اوپر یقین نہ ہو گیا ادھر میں سورہ یاسین پڑھدا جا رہا وا ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر دے اندر اللہ نے بیٹا دا کر دیتا ہے اس واسطے سونیو انج سمجھ لو نا جڑیاں ماواں کہندیاں نے سانو اولاد دی ضرورت ہے جڑیاں بہناں کہندیاں نے ساڈے کول اولاد کوئی نہیں جڑے میرے بھائی کہندے نے ساڈے کول اولاد کوئی نہیں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ 10 سال ہو گئے نہیں ساڈے کول اولاد کوئی نہیں میں کہنا سونیا حضرت زبیر والا عمل تو اپنا لے سورہ یاسین دی کثرت تو کر لے اللہ سورہ یاسین دی پڑھن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ تینوں اولاد دا میٹھا میوہ دا کر چھڑے گا اللہ اکبر لالا حضرات دی وقار برکتہ نے سورہ یاسین دیاں اللہ اکبر لالا اس وقت لوگوں آ جاؤ نا قرآن والے بن جاؤ آ جاؤ قرآن پڑھیا کرو سورہ یاسین پڑھیا کرو اے سورہ یاسین کیڑی چیز ہے اللہ اکبر لالا سنن دارمی دے اندر روایت آندیے میرے جرتزان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان نو بنام تو 1000 سال پہلا اللہ تعالیٰ نے 2 سورتان دی تلاوت کیتی ہے ایک سورت طٰہٰ ایک سورہ یاسین تے جدو سورہ یاسین تے سورت طٰہٰ اللہ اکبر فرشتیاں سنیے تے فرشتے کہندے نے اللہ کڈے خوش قسمت لوگ ہونگے جنہاں نو تو اج دونے سورتاں دا فرمائیں گا حضرات دی وقار فرشتے کہندے پہنے اللہ نے سورت طٰہٰ دی تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین دی تلاوت کی تھی فرشتے کہندے نے اللہ کڈے خوش قسمت انسان ہونگے جنہاں دے مقدران دے اندر سورہ یاسین جائے گی جنہاں دے مقدران دے اندر سورت طٰہٰ جائے گی حضرات دی وقار پھر وہ مقدر والے کون لوگ نے وہ مقدر والے میں تے تسیاں وہ مقدر والے امت محمدیہ دے لوگ نے جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین نازل فرمائیے حضرات دی وقار سنیے سورہ یاسین اپنا امام تازن کر لیجئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون اے عظمت والی سورہ یاسین اور ایک قرآن پاک دی وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکے دے اندر نازل فرمائی اور سیرت امام ابن حشام دے اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے نام جدو مکے دے اندروں ہجرت کی تھی یہ نبی پاک علیہ السلام نا انج اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرماندنی علی جی آج جاؤ نہ میرے بستر تے آرام کرو نا امام حضرت علی دے حوالے کر دیتیاں کر کے میرے پیغمبر مکے تو مدینے جان لگے نے انج گھر دے اردا گرد ویکھیا سارے کافر کھڑے نے اپنی تلواراں لے کر کے کھڑے نے اپنے نیزے تے برچے لائیں کر کے کھڑے نہیں میرے نبی فرماندے نے اللہ جی ایتے کافر سارے معاصرن کر کے کھڑے نہیں تُسی سانو حکم دیتا ہے اپنے گھر دے اندروں نکلندہ اللہ جی اسی گھر چو نکلان گے تے دشمن سانو گھیرا پا لین گے اللہ فرماندے نے سونے انجتے نہیں ہوندہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ جو میں چاہنا ماں او ہویا کردہ جو بندہ چاندہ ہو نہیں ہویا کردہ اللہ رب العزت فرماندے
فرماتے نے سونیا اللہ کو اکبر لالا تسی نکلو نا اپنے گھر دے اندروں نکلو نا اللہ کو اکبر لالا میرے پیغمبر نکل دے پینے اللہ فرماتے نے سونیا انج کرو نا ہاتھ دے اندر مٹی لے لاؤ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج ہاتھ دے اندر مٹی لے لئیے اور مٹی لے کر کے نا اللہ فرماتے نے سونیا انج مٹی نو 4 چوفے نے سٹ دے جاؤ نا نال زبان دے اندر سورہ یاسین دی تلاوت کر دے جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انجی کیتا میرے پیغمبر تلاوت سورہ یاسین دی کر رہے نے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین نالے میرے پیغمبر سورہ یاسین دی تلاوت کر دے پینے نالے انج مٹی جناب سوڑ دے پینے اللہ کو اکبر لالا درام تے دیوکار برکت سورہ یاسین دی ویکیا جے اللہ تعالیٰ نے سورت دے اندر برکت کڑی رکھیے میرے پیغمبر نے جو مٹی سٹیے سورہ یاسین پڑھیے او جڑے کافر سارے گھر دے اردا گرد کھڑے سن اللہ نے سارے وکھاں تو انیاں کر دیتا ہے کھلوتے دروازے تینے کھلوتے مصطفیٰ دے گھر دے دروازے تینے اکھاں تو انیاں کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے سونیا ساڑھے قرآن دے اندر ایڈی برکت ہے قرآن دی برکت دی وجہ تو اسی ندیاں اکھاں تو انیاں کر دیتا ہے سونیا تسی مکے دی اندر نکلو مدینے دی اندر چلے جاؤ سارے رات دی اندر بھی کافر تو انہوں ویخ ہی نہیں سکتا سورہ یاسین دی برکت ہے اور میں ایک کتاب دے اندر پڑھیا او دے اندر جناب مجاہدین دے 100 واقعات ذکر کیتے رہے اللہ کو اکبر لالا درام تے دیوکار صاحب مؤلفنا اے تیرے کچھ وقت پہلے دی بات ہے اللہ کو اکبر ہندوستان دے اندر جدو لڑائی ہوئی نا جدو جنگ ہوئی نا اس جنگ دے اندر نا ایک بندے دے ایک مجاہد بندے دا واقعہ ذکر کیتا ہے اللہ کو اکبر فرماندے نے او مجاہد جناب کہنے لگا اللہ میں اپنے گھر دے اندر کھڑا آیا ماں ادھروں کافران دیاں جناب فوجاں آئیاں اللہ کو اکبر میں اپنے گھر دے اندر تہجد دے وقت تہجد پڑھ رہے ہیں نماز تہجد ادا کر رہے ہیں ادھروں کافران دیاں 3 گڑیاں آئیاں کافر جناب 3 گڑیاں دے اندر اسلحات دے نال لیسوں کر کے آئے نے فرماندے نے مجاہد خود اپنا واقعہ بیان کر دے اور فرماندے نے میں بڑا ہی پریشان ہویا میں پریشانی دی عالم دے اندر میں نو ہور کوئی چیز یاد نہیں آئی پر مینو آمینہ دے لال دے مندر یاد آ گیا مینو اللہ دے پیغمبر دے واقعہ یاد آ گیا اوہ اللہ دے بندیا او بھی تے وقت یاد کرنا جدو کافر گھیرا پا کے کھڑے سار میرے پیغمبر نے مٹی سٹیے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دی سورہ یاسین پڑھ کے نا میرے پیغمبر نے مٹی سٹی تھی اللہ تعالیٰ نے کافران وکھان تو نہیں کر دیتا اور مجاہد کہنے لگا اے واقعہ میرے دل دے اندر آیا اے واقعہ میرے دل و دماغ دے اندر گردش کرن لگ گیا کہنے لگا میں بھی نا اتھو نکلم دا جناب ارادہ بنایا میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیتی ہے وہ 3 گڑیاں دے کافر آئے کہنے لگا لوگو اللہ دی قسم ہے میں کافران دے سامنے نکل گیا وا میں کافرانو ویخ دا پیاما پر کافر میں نو ویخ دے کوئی نہیں اللہ جی وجہ کیے اللہ فرماتے نے سونیوں جیڑا بندہ ساڑھے قرآن نل جڑ جاندہ ہے کافر پاویں سامنے بھی کھڑے ہونا زی اپنے قرآن دی برکتوں نو انیاں کر دیا کرنے اللہ کو اکبر لالا اس واسطے سونیوں آدھا ہونا اسی بھی قرآن پاک پڑھ لئیے اسی بھی قرآن پاک دی سورہ یاسین نو اپنا معمول بنا لئیے سائیں تے پھر میں جو گلائے عقیدت پیش کریا کرنا ماں اللہ کو اکبر مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نا دل پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نا دل پیارے تو صدقے
کلام خدا نو جنا سین لایا کلام خدا نو جنا سین لایا او نالی رحمت ہزارہ ہزارہ اے قرآن پاک سورہ یاسین دی برکت ہے اس واسطے آؤ اگر برکات چاندے ہو گھر دے اندر سکون چاندے ہو رشتہ دے معاملے چ پریشان ہو تے چھڑ دو پریشانیاں پڑھیا کر سورہ یاسین کثرت نال اگر دن دے اندر کو تنگی آ جائے کو دکھ آ جائے کو مصیبت آ جائے کو پریشانی آ جائے کاروبار دے اندر برکت نہیں ہو رہی پیاسا ہے پیانی چاہیے بھوکا ہے روٹی چاہیے بے جناب ننگا ہے تے لباس چاہیے آ سورہ یاسین دی تلاوت تو کردا جا اللہ اس سورت دی برکت دی وجہ تو تینوں سارا کچھ دندا جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرام تیزی وقار سورہ یاسین دی برکات نہیں اللہ اکبر اللہ تے دوسری چیز تے غور کیجئے سورہ یاسین دے کچھ نام بھی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اور مفسرین نے اپنے اقوال دے اندر ذکر کیتے نے سب تو پہلا نام ہے سورہ دا نام سورہ یاسین ہے یاسین دا معنی اللہ اکبر اللہ تاریخ تبری دے اندر آندہ ہے اس یاسین دا معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جان دینے کیونکہ حروف مقطعات نے انہا دا معنی اللہ تعالیٰ ہی جان دینے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے یاسین اللہ دے نامہ دے وچو ایک نام یاسین بھی ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سورت دا نام سورہ یاسین رکھیا اور بعض مفسرین فرمان دینے یاسین جڑا ہے نا یا حرف یا تے حرف سین دا مرکب ہے اد تو مراد ہے اے انسان ادا معنی ہے اے انسان اس یاسین تو مراد کون نے اس یاسین تو مراد میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو جدو بھی قرآن پاک دے اندر مخاطب کیتا میرے پیغمبر دا نام محمد نہیں دے لیا آدم پیغمبر دیواری آئیے تے اللہ فرمان دنے یا آدم اسکن آدم پیغمبر دا نام لیا نو نبی دیواری آئیے اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا نوح اللہ رب العزت دے پیغمبر ابراہیم دیواری آئیے اللہ فرماندے نے یا ابراہیم اعرضن ھذا حضرت موسیٰ پیغمبر دیواری آئیے اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے بلایا حضرت عیسیٰ پیغمبر دیواری آئیے اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے بلایا لیکن سونیوں جدو میرے تیرے پیغمبر دیواری آئیے جدو آمینہ دے در یتیم دیواری آئیے جدو عبداللہ دے شہزاد دے دیواری آئیے اللہ کو اکبر جدو دونہ جہنم دے سردار دیواری آئیے اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں جیا کیا وہ سونیا کہ میں پیغام دینا چاہنا وا تو کران دے بار جناب لکھوانا یا محمد اور میرے پیغمبر دا نام لینا یا محمد سونیا اللہ رب العزت دی ذات بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر دا یا محمد کہہ کے نام نہیں بلان دے بلکہ جدو میرے پیغمبر نو بلان دے نے تے یا رسول اللہ کہندے نے یا میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا یا ایوہ المزمل کہہ کے مخاطب کیتا کہتے یا ایوہ المدثر کہہ کے مخاطب کیتا کہتے اللہ تعالیٰ نے یاسین کہہ کے مخاطب کیتا کہتے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو طٰہٰ کہہ کے مخاطب کیتا کہتے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو یا ایوہ النبی کہہ کے مخاطب کیتا سونیاں جدو ایڈی وڈی ذات ہو کر کے پوری کائنات دا بادشاہ تے شہنشاہ کر کے یا محمد نہیں کہہ کے بلاندا پھر مینوں تینوں بھی پیغام ہے اسی بھی نبی پاک نو یا محمد کہہ کے نہ بلائیے اللہ کو اکبر لالا اور یہی تے گل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیے پڑھیے سورت نور 18 12 اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض فرمایا کائنات دے لوگو تسی ساڈے پیغمبر نو انج نہ بلایا کرو جویں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو بلاندے ہو اسی کہنے ہوئے فلانیاں گل سننا اوے محمد اوے جناب ابراہیم گل سننا اوے ریحان گل سننا اوے مجاہد گل سننا اسی انج ایک دوسرے نو بلانے ہاں اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں منع کر دیتا ہے سونیو میرے نبی نو انج نہیں جے بلانا اللہ کنج بلانا ہے اللہ فرماندے نے جنج میں بلایا اللہ جی تسی کنج بلایا اللہ فرماندے نے پڑھو نا میرا قرآن پڑھو نا اللہ فرماندے
نے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھن والے پیغمبر، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھن والے پیغمبر۔ اللہ اکبر، لالا درام تے دیوا کرین جل تعالی نے میرے پیغمبر نو بلایا۔ اللہ اکبر، ایک اہل دل تڑپیا تے کی کہندا ہے، اللہ اکبر، خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب اوے میرے پیغمبر دی ذات ایڈی آلائے، میرے پیغمبر دے نام دے اندر بھی اللہ نکتہ پسند نہیں کردا، تے میرے پیغمبر دی ذات اندر گناہ دا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جویں میرے پیغمبر دا نام نکتیاں تو پا کے، انج میرے پیغمبر دی زندگی گناہاں تو پا کے معصوم عن الخطا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر، لالا درام تے دیوا کار اللہ والا کی کہندا ہے، خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ قرآن میں جا بجا مومنوں کیسے رب نے ان کو مخاطب کیا، کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسین کہا، نام لے کر رب نے پکارا نہیں۔ اللہ اکبر، لالا درام تے دیوا کار، اے پہلا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین دا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، لالا تے دوسرا نام سورہ یاسین دا مدافع نام ہے۔ سورہ یاسین دا نام مدافع دا معنی دفاع کرنے والی۔ میرے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ رب العالمین دی عدالت دے اندر کھڑائے گا، ادھروں سورہ یاسین آ جائے گی، بندے دا دفاع کرے گی۔ اللہ جی ہے تے او بندہ ہے جس بندے نے مینوں پڑھیا دنیا دے اندر، اللہ تے او بندہ ہے جس بندے نے میرے نال دنیا دے اندر محبت کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے ہور کی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت دے قرآن پاک دی سورہ یاسین رب دے سامنے کھڑیوں کر کے کہے گی، اللہ اس بندے نے مینوں پڑھیا ہے، اللہ اس بندے نے دنیا تے میرے نال محبت کیتی ہے، اج میں دے نال محبت کرنا چاہنی ہاں۔ اللہ فرماندے نے تو محبت کنج دی کرنا چاہنی ہے؟ اللہ جی اس بندے نو معاف کر کے جنت عطا کر دیو۔ اللہ فرماندے نے سورہ یاسین جا میں تیری محبت نو پسند کیتا، دنیا تے بندہ تیرے نال محبت کر دریا، اج تو اے نال محبت کیتی ہے، جا میں تیری محبت نو پسند کر کے اپنے بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑیا ہے۔ مدافع اس سورت کا نام ہے، یہ دوسرا نام ہے مدافع۔ اللہ اکبر، لالا درام تے دیوا کار تے تیسرا نام ہے سورت دا، تیسرا نام ہے سورت دا نام قاضیہ۔ قاضیہ دا مطلب ہے حاجات نو پوری کرنے والی، ضروریات نو پوریاں کرنے والی۔ جس طرح میں پہلے روایت بیان کی تھی، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے سانو ضرورت پیش ہوئی ہے بیٹے دی، میں سورہ یاسین پڑھدا رہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین دی برکت دی وجہ تو ساڈی بیٹے والی حاجت پوری کر دیتی ہے، ساڈی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ اس واسطے سونے اس سورت دا نام سورت جناب قاضیہ تے چوتھا نام ہے سورت دا نام معمعہ ہے۔ معمعہ اس سورت دا نام ہے۔ اللہ اکبر، معمعہ دا مطلب ہونا عام کرنے والی، عام کرم تو مراد دے۔ اس سورت جناب دنیا دے اندر اگر کوئی بندہ اس سورت
دی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس بندے تے عام اپنی رحمت نازل فرمان دینے اس بندے دے اوپر اپنی رحمتاں دا نزول فرمان دینے عام کرنے والی صورت مطلب اللہ دیاں رحمتاں نو عام کرنے والی اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں نو عام کرنے والی اور میرے نبی فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میرے نبی فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس سورت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ بندیاں دے اوپر رحمت نازل فرمان گے اور اپنی رحمت کر کے اللہ تعالیٰ بندیاں نو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے اس واسطے سورت دا نام معمعہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اس سورت دا نام پنجواں نام عظیمہ ہے عظیمہ دا مطلب عظمت والی شان والی حضرات جی وکر میرے نبی فرمان دینے عظیمہ سورت دا نام اللہ رب العزت دے ہاں اس سورت دا نام عظیمہ ہے اور جڑا بندہ اس سورت نو پڑھ دے اس بندے دا نام اللہ دے ہاں شریف رکھیا جاندہ ہے اس سورت کا نام عظیمہ ہے رب کے ہاں اور جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے ہاں اس بندے کا نام شریف رکھ دیا جاتا ہے کڈا چنگا بندہ ہے اسی کسی نے کہا یار کڈا شریف انسان ہے مطلب بڑا چنگا بندہ ہے بڑا سادہ بندہ ہے بڑا پرہیزگار بندہ ہے بڑا متقی بندہ ہے یار اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جس بندے نو اللہ او دا نام شریف رکھ دے پہلے اس بندے دی عظمت تے شان دے کیا کہنے نے جس بندے دو نام بھی اللہ دے رہے نے تے آپ خود اسمان تے بہ کے دے رہے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ درام تے دیوکار اس واسطے سونے آد جاؤ اے جی عظمت والی کتاب سورہ یاسین دے نام نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ درام تے دیوکار اور اس سورت کی تاثیر کیا ہے جو بندہ اس سورت کو سن لیتا ہے جو قرآن کو سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو شان کو کیسے بلند کیا اللہ کو اکبر اللہ رب العزت فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم فرمایا سونیا ایک قرآن حکمت والا قرآن ہے ایک قرآن جناب حکمتاں والا ایک قرآن دنائیاں والا ایک قرآن سمجھن والے لوگاں واسطے ہدایت دا رات منبع مرکز بن جاندا ہے تسی کہو گے دلیل کیے دلیل سن لیا جے سیرت صحابہ کتاب ہے اس کتاب دے اندر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ ذکر ہوندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت طفیل فرمان دے رہے میں جا اپنے علاقے دے اندر ہونا مکہ مکرمہ دے اندر آیا کیونکہ یہ سورت مکہ دے اندر نازل ہوئی ہے تے سورت نازل ہون تو بعد فرمان دے رہے میں مکہ دے اندر آیا تے جدو مکہ دے اندر پہنچیا نا اتھے آ کر کی ویکھیا اللہ کو اکبر اللہ جناب لوگ اسلام قبول کر رہے نے جوگ در جوگ لوگ اسلام قبول کر رہے نے تے کافر بڑی پریشان نے بڑے حیران ہوئے پھر دینے یار کوئی ایسا طریقہ تے استعمال کرو نا جس وجہ تو لوگ اس قرآن تو نفرت کر لین جس وجہ تو لوگ اس محمد تو نفرت کر لین نعوذ باللہ اللہ کو اکبر اللہ انہاں نے ایک لشکر تیار کیتا ایک گروہ تیار کیتا جیڑا بھی بندہ مکے دے اندر نواں داخل ہوندا ہے اے بندے دوڑ کے او دے کول جاندے نے تے جا کر کے کہندے نے اللہ دے بندیاں قرآن نہ سنی مکے دے اندر ایک محمد نامی بندہ ہے وہ محمد نامی بندہ جڑا ہے نا ایک قرآن سناندا ہے لوگ اپنے ماں باپ نو چھڑ دیندے نے وہ قرآن سناندا ہے لوگ اپنے بہناں بھائیاں نو چھڑ دیندے نے وہ قرآن سناندا ہے بندہ اپنے خاندان تے برادری نو چھڑ دیندا ہے اے ویکھنا کنے بندے ایسے نے ابو بکر نے قرآن سنیا اللہ کو اکبر خاندان چھڑ دیتا عمر نے قرآن سنیا قنبہ تے قبیلہ چھڑ دیتا عثمان نے قرآن پاک سنیا عثمان نے سرا کو جھڑ دیتا علی نے قرآن سنیا باپ اپنا جھڑ دیتا حضرات جی وقار انہوں نے انج ورگلایا حضرت طفیل فرماندے نے میں انہوں دیاں گلاں سن کے نا روئی لے کے اپنے کنہ دے اندر ڈال لئیے تاکہ کتے محمد دی آواز میرے کنہ تک نہ پہنچ جائے لیکن سونیوں جو تقدیر دا فیصلہ ہدایت والا ہوئے نا تو پھر جنیاں بھی روما کنہ دے اندر لے لاؤ اللہ تعالیٰ بندے نو ہدایت دے ہی چھڑ دائے حضرت طفیل فرماندے نے میں جناب دن گزار دیاں نا ایک دن میرے دل اندر خیال آیا اوہ طفیل کڈا کملا بندہ یار آپ خود تو شاعر بندہ ہے آپ خود تو ادیب بندہ ہے تینوں بڑیاں کتاباں دیاں نے تو خود ایک زبان دا ماہر
بندہ ہے تو کم سے کم قرآن سن، تو قرآن سن، ہو سکتا ہے اگر منن والا ہے تو مان لویں، نہ منن والا ہے تو نہ منی۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں دل اندر نہ یہ تصور کردہ پیا وا، اللہ کو اکبر تصور آپ دی دنیا دے اندر گیا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں ایک دن انج گزر دیاں مکہ مکرمہ دے قریب دی گزریا تے میرے محبوب پیغمبر اندر نماز جناب فجر ادا کر رہے نے، میرے پیغمبر اندر نماز پڑھ رہے نے تے قرآن پڑھی جا رہے نے، قرآن پڑھی جا رہے نے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں کنا دے اندر روئی نو نکال کے سٹ دیتا، میں قرآن سنن لگ گیا وا، اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے نے۔ حضرت جی وکر قرآن دا انداز، او یار میرا پیغمبر قرآن پڑھے، آج دے دنیا دے اندر انج سمجھ لو نا مکہ مکرمہ دے اندر بندہ چلا جائے، حضرت قاری عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ قرآن پڑھے نا، لوگ کہندے نے بابا جی جدو قرآن پڑھ دینے نا اللہ دی قسم سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، مکہ مکرمہ بندہ چلا جائے۔ حضرت جناب ماہر الموکلی حافظہ اللہ جدو قرآن پڑھ دینے نا لوگ کہندے نے یار سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت قاری یاسر الدوسری رحمہ حافظہ اللہ تعالی جدو قرآن پڑھ دینے بندے کہندے نے یار سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت قاری عبدالباسط مصری رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے، آج بھی لوگ انہاں دیاں تلاوتاں جدو سن دینے نا لوگ کہندے نے یار قاری صاحب دی تلاوت سنیے نا جناب سینہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے، سانو انج لگدا ہے جویں ہون ہی قرآن پاک نازل ہو رہی ہے۔ آج بھی ٹی وی دیو پر نا قاری صداقت حافظہ اللہ تعالی دی تلاوت جناب لگ دی ہے، اور لوگ کہندے نے قاری صاحب دی جدو تلاوت سننے آ سانو جناب بڑا سکون آندا ہے، انج لگدا ہے جویں اللہ تعالی دیاں رحمتاں ساڈے تے آ رہیاں نے۔ او یار اے تے اج دے قاری نے 1450 سال ہو گئے نے میرے پیغمبر نو دنیا تو گئے نو، میرے پیغمبر جدو قرآن پڑھ دے ہون گے کڈا سونا منظر ہوئے گا۔ او یار جدو آمینہ دا لال قرآن پڑھ دا ہوئے گا سب تو سونی آواز میرے پیغمبر دیئے، سب تو خوبصورت آواز میرے پیغمبر دیئے، سب تو زیادہ پیارا امداد تے مٹھا امداد آمینہ دے لال پیغمبر دائے قرآن پڑھندا تے جدو میرے پیغمبر قرآن پڑھ دے ہون گے کڈا سرور ہوندہ ہوئے گا، کڈا قرار ہوندہ ہوئے گا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں کنہ دی اندر روئی نو بار کڈیا، نبی پاک دے کلو قرآن جناب سننا شروع کر دیتا، میرے پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں قرآن سنیا تے قرآن سن کے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میں جناب سینہ ٹھنڈا ہویا، میں دوڑیاں آمینہ دلال پیغمبر دے کل گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے نے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں بھی نبی پاک دے پیچھے چلا گیا تے جا کر کے میں ساری گل سنائی، سونیا جدو میں مکے دی اندر آیا انج کافراں مینوں گلاں کیتیاں، میں تہاڈے قریب آنا پسند نہیں سی کردا، میں کنا دی اندر روئی لے لئیے، لیکن میرے دل نے خیال کیتا یار ایک واری سن کے تے ویکھو نا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں قرآن سونیا تہاڈا قرآن میرے سینے تے انج اثر کیتا ہے، مینوں انج لگیا طفیل ساری زندگی بھلاں دے اندر گزار دیتی ہے، ساری زندگی جناب بھلیکھیاں دے اندر ہی گزار دیتی ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں سونی ایک بار مینوں پھر قرآن پڑھ کے سناؤ نا۔ حضرت جناب ابو الفرج اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرماتے ہیں جدو میرے پیغمبر نے دوبارہ قرآن پڑھ کے سنایا، میرے پیغمبر نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنائیے، قل هو اللہ واحد پڑھ کے سنائی، اور معوذتین میرے پیغمبر نے 3 سورتاں حضرت طفیل نے پڑھ کے سنائیاں۔ حضرت جی وقار حضرت طفیل فرماتے ہیں ادھروں سورتاں 3 مکمل ہوئیاں نے، انجا ہاتھ کٹ کے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اوپر رکھ دیتا، فرمایا سونیا تہاڈا قرآن بھی سچا ہے، تسی بھی سچے ہو، مینوں کلمہ پڑھا لو تے مینوں اپنا مرید بنا لو۔ وَإِنَّكَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اے حکمت والا قرآن ہے، جدو بندہ قرآن سندا ہے بندے دے دل تے اثر کردا ہے۔
حضرات آؤ اس قرآن پاک دے نال اپنا تعلق مضبوط کرو. ادھر قرآن بندہ سندا جاندا ہے, ادھر اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں جاندیاں. او یار جڑا طفیل ساری زندگی بھلیکھیاں دے اندر گزار کے ایک دفعہ پیغمبر دا قرآن سن کے ایمان والا بن سکدا ہے, تے اسی جڑے مسلمان ہاں ہر رمضان اسی قرآن سننے ہاں. اے رمضان گزریا قرآن سنیا ہے, لیکن رمضان تو بعد پھر ساڈی کیفیت ہوئی بن گئی ہے ویر جی ساڈے تے قرآن اثر کیوں نہیں کردا؟ کیونکہ اسی قرآن نو قرآن سمجھیا ہی کوئی نہیں. اسی قرآن نو صرف بچی شادی ہو جائے بچی دے سر تو وارن واسطے رکھ لیا, اسی قرآن رکھ لیا جناب تیجا کرن واسطے, چالیا ساتا کرن واسطے, اسی قرآن رکھ لیا قسم چکن واسطے. لیکن اگر پڑھن دی گل کر لو تو قرآن سانو پڑھنا بھی نہیں آندا. اے ساڈا المیہ بن چکے ہے جس واسطے ساڈے دلاں تے قرآن ساڈے تے اثر نہیں کردا. حضرات قرآن اثر والی کتاب ہے, اے رب کہہ رہے ہیں, رب دا چیلنج ہے. لا ریب اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کہہ کے دس تاول قرآن الحکیم, یہ قرآن حکمت والی کتاب ہے, عقل والی کتاب ہے اور تاثیر والی کتاب ہے. ادھر بندہ قرآن پڑھدا جاندا ہے, ادھر اللہ تعالی دی طرف رحمت دے دروازے کھول دے جاندے نے. اللہ اکبر, اللہ درام تے دیوا کار. اس واسطے ویر جی آج جاؤ نا قرآن پڑھیا کرو, کثرت نال قرآن پڑھیا کرو. اللہ رب العزت دا قرآن ہے اور اللہ والا جناب ترجمانی کی کر دے, اے قرآن نورانی شیشہ, اے قرآن نورانی شیشہ, اتے سدھی راہ وکھاوے تے جیڑا بھی انو سینے لاوے, اوے جیڑا بھی انو سینے لاوے او اتائی چڑھدا جاوے. اللہ اکبر, اللہ اس واسطے آپ جاؤ قرآن پڑھیا کرو, قرآن والے بن جاؤ نا. اللہ اکبر, اللہ تے تیسری آیت اس قرآن پاک دی. اللہ اکبر, اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حضرات تزیوہ کر انک لمن المرسلین, اس سورت نازل کیوں یہ؟ اللہ اکبر, کفار مکہ کے اندر نے قالوا یا ایوہ الذی وقالوا لولا نزل علیہ هذا القرآن على رجل من قریتین عظیم. کافر لوگ کے اندر نے محمد اللہ نے تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے, اللہ نے تینوں نبی بنایا. اگر اللہ نبی بنا دے مکے دا کوئی چودری نبی بنا دے, اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا ہی سینا تو پھر طائف دی وادی دے اندروں اللہ تعالیٰ کسی چودری دے اوپر قرآن نازل کر دے. تو دوسرا انہوں نے اعتراض کیتا, کہنے لگے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اے محمد تسی تے نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہو, تھوڑے تے قرآن نازل ہویا تسی نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہو, تسی نعوذ باللہ پاگل ہو گئے, مجنون ہو گئے ہو. اللہ اکبر, تے تیسرا اعتراض کیتا او کہندے نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر لوگ کہندے نے محمد اسی تینوں نبی مان دے کوئی نہیں, اسی تینوں رسول مان دے کوئی نہیں. حضرات جیوا کر جدو گلاں سنیاں میرے پیغمبر دا دل پریشان ہویا, میرے پیغمبر دا دل غم زدہ ہویا. اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونیا پریشان نہ ہونا, سونیا غم نہ کرنا. اللہ اکبر, ادھر میرے پیغمبر غم زدہ ہوئے نے, ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل نو بلایا, فرمایا اے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے. فرمایا سونیا میرا سونا نبی پریشان ہے, میں اپنے سونے نو پریشان نہیں ویکھنا چاہتا, میں اپنے سونے نو غم زدہ نہیں ویکھنا چاہتا. جا قرآن لے کے چلا جا, جا کر کے میرے پیغمبر نو دس دیو سونیا انک لمن المرسلین, انہاں دیاں گلاں دی ٹینشن نہ لو نا, انہاں دیاں گلاں دی فکر نہ کرو نا. سونیا انہاں دے کہن تے تسی دیوانے نہیں بنو گے, انہاں دے کہن تے تہاڈی رسالت ختم نہیں ہو جائے گی, انہاں دے کہن تے کوئی انکار نہیں کرے گا, انہاں دے کہن تے کوئی اقرار نہیں کرے گا, کیونکہ میں رب نے تواڈے بارے اعلان کر دیتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. سونیا میں تواڈے بارے اعلان کر دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
سونیا انہاں دی ٹینشن نہ لو کیونکہ اسی تہاڈی عظمت نو بلند کر دیتا ہے تہاڈی شان نو بلند کر دیتا ہے جننے بھی قیامت والے لوگ انکار کر دے رہن گے انہاں دے انکار دی وجہ تو تہاڈی عظمت تے شان دے اندر فرق نہیں آئے گا کیونکہ اسی تہاڈی عظمت تے شان نو بلند کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ لا درام تے زی وقار ایک اللہ والا بولے اب کی کہندا ہے ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جے ہو جے عبداللہ دا میں چن ویکھیا اوے میرے پیغمبر دی عظمت تے شان اللہ تعالی نے آپ بیان کیتا سونیا پریشان نہ وہ گلاں دی وجہ تو تسی غم اپنے آپ نو غم زدہ نہ کرو کیونکہ انہاں دیاں گلاں کرن دی وجہ تو تہاڈی شان کم نہیں ہو سکتی کیونکہ تہاڈی شان نو بیان کرن والا پوری کائنات دا سردار بیٹھا ہویا ہے لالا درام تیزی وقار ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم تو ملائم سونے دیاں پاک تلیاں ریشم تو ملائم سونے دیاں پاک تلیاں کرن مقابلہ نہ پھولت کلیاں اے کرن مقابلہ نہ پھولت کلیاں ایسی نہ ملائی کوئی مکھن ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں چن ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونا سونے نو سونا بنایا ہے پوچھ پوچھ سونے نو سونا بنایا ہے سونے دا سونے اتے جمو کو مکایا ہے پوچھ پوچھ سونے نو سونا آپ بنایا ہے سونے دا سونے اتے سون چمکایا ہے جگ وچ نہ حسن جمال ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں لال ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جے ہو جیا عبداللہ دا میں چن ویکھیا اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین